بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے وتھ حسین طیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج کے خاص خبریں وہی ہے کہ مہنگائی عروج پر ہے۔ گورنمنٹ کے مینیجرز اس کو مختلف طریقے سے ڈیفینیشن دے رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کا ریزن کیا ہے، یہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا تھا، یہ کرنٹ گورنمنٹ نے کیا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ FATF کا اجلاس آج ختم ہوا، جس کے تحت پاکستان کو 2022 اپریل تک گرے لسٹ میں رکھا گیا، واچ لسٹ میں رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ IMF کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ ہمارے فائنانس ایڈوائزر بھی نہیں ہیں، فائنانس منسٹر بھی نہیں ہیں وہاں پہ۔ جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ اس وقت ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، اس کے باوجود سیکٹری فائنانس جو ہے وہ وہاں پہ ڈیل کریں۔ سب باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مستند اتھارٹی ہیں آج ہمارے ساتھ، فارمر چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب، جو اس گورکھ دھندا کو سب سے زیادہ جانتے ہیں اور حل کرنا بھی جانتے ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ FATF میں کیا ہو رہا ہے، IMF میں کس طرح سے ڈیل ہو رہی ہے، فارن پالیسیز کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ایمبیسڈر JR بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو فارن افیئرس کے امور پہ مہر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی وجہ کیا ہے، ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ زبیر ہاشمی صاحب ہیں، وہ لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، اس کے ساتھ فلنتھراپسٹ بھی ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ شبر زیدی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں اس وقت FBR جس کے آپ چیئرمین تھے وہ کس طرح کام کر رہی ہے؟ دیکھیے، پہلے میں اپنی تھوڑی کریکشن کر دوں، شوکت صاحب کا ایڈوائزر کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے آج۔ شوکت صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک سینیٹر صاحب نے ریزائن دی ہے، شوکت صاحب کو اس کی جگہ پہ لا کے ایڈوائزر کا نوٹیفیکیشن ان کا منڈے کو ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایڈوائزر ہیں وہی۔ اوکے، اچھا، کمنگ سوال آپ کا یہ ہے کہ جی ٹیکسیشن کی بات کریں۔ ٹیکسیشن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک ہم نے جو چیزیں بڑی کرنی تھی وہ ہم نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک، جیسے فار ایگزامپل جب میں آیا تھا تو میں نے CNIC کی ریکوائرمنٹ ڈالی تھی۔ ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں، آپ نے 40,000 روپے پہ، 40,000، ہم دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں بزنس مینوں کو خوش کرنا ہے یا ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے، بزنس مینوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم پریشر لینا نہیں چاہتے دکانداروں کا اور مڈل مین کا، وہ پریشر لینا نہیں چاہتے۔ جو آپ نے 40,000 والا NIC والا ختم ہو گیا؟ نہیں، پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ سملرلی میں نے کہا تھا بینکوں کی انفارمیشن کو ایکسیس دیں، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو جو بنیادی جس میں سے آپ بڑا اماؤنٹ لے سکتے، جیسے میں نے پبلکلی کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیئرر سیکورٹیز کو ختم کیا جائے، بیئرر پرائز بانڈ کو۔ آپ کو یاد ہے میں نے اپنے زمانے میں 40,000 والا ختم کرایا تھا، اور میرا ابھی بھی یہ ویو ہے کہ 5,000 کا نوٹ بند ہونا چاہیے۔ تو وہ جو کیش اکنامی کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اس پہ گورنمنٹ کوئی بڑا ایکشن نہیں لے پا رہی ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ اچھا، آپ نے جو 40,000 والا ختم کرایا تھا وہ 40,000 والا ابھی بھی ہے؟ تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی 40,000 زیادہ کی پرچیز کرے گا وہ اپنا CNIC کارڈ دے گا، رجسٹر کرے گا۔ وہ نہیں ہوا نا۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوا، تو آپ نے کیش اکنامی کو ہاتھ نہیں ڈالا نا۔ یہ جو 40,000 زیادہ کون خرچ کرے گا، اس کا پیسہ کہاں سے آیا ہے وہ پتہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو مرضی خرچہ کریں؟ جو آپ کا ایک سلوگن ہوتا تھا کہ یہ جو آرتی ہے، یہ جو فروٹ بیچنے والا ہے، سبزی بیچنے والا ہے۔ میں ابھی آپ کی مہنگائی کے بارے میں جب بات کریں گے میں آپ کو جواب دوں گا کہ یہ سارا کھیل مہنگائی پہ بات ہے، پہلے FBR پہ۔ اچھا، FBR پہ مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے FBR کی بلڈنگ ایسے بنائی کہ آپ کے جانے کے بعد وہ بلڈنگ دھڑام کر کے کولیپس ہو گئی، گر گئی، جس کا مطلب ہے کہ وہ پورا سافٹ ویئر ہیک ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ FBR کا سافٹ ویئر ہیک ہو گیا۔ میں نے بنایا سافٹ ویئر؟ ڈیفینیٹلی، ہم تو آپ ہی کے اوپر ابھی بات کریں۔ دیکھیں، FBR کا سافٹ ویئر تو میرے سے بہت پہلے ایک کمپنی، اس کا نام ہے پرال، پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ۔ ٹھیک ہے، یہ FBR کی 100% سبسڈی ہے، سبسڈری ہے۔ جب میں FBR کا چیئرمین تھا تو میں نے شاید پہلی دفعہ اسٹڈی کرائی کہ اس کی کیا حالات ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو آپ کا ہارڈ ویئر ہے اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے پاس بلکہ ایکسیس ہارڈ ویئر ہے، مگر آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ایسا ہے جیسے پیمند لگا ہوا کپڑا، آپ نے مختلف پیمند لگا کے سافٹ ویئر بنا دیے، اور موسٹ آف دا سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کے پیٹنٹڈ نہیں ہے۔ تو آپ نے کوئی چیز خود بنا لی، کوئی چیز باہر سے لے لی، کوئی چیز کہیں سے لے لی، یہ سارا پیٹنٹ ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جی اس کو ریہیش کریں۔ اس کے لیے ورلڈ بینک نے ہمیں پروگرام دیا، ایک لون دیا جس کا نام ہے پاکستان ریزز ریونیو، اس کا نام ہے پاکستان ریزز ریونیو، PRR پروگرام۔ اس کا لون تھا میرا خیال ہے $480 ملین کا لون ہے وہ۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کو کہا تھا کہ میں اس لون کی ڈسبرسمنٹ نہیں چاہتا، کیونکہ جس سافٹ ویئر کمپنی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ کسی ایک سافٹ ویئر پروگرام کو پورا FBR دیا جائے،
ایک بڑا سافٹ ویئر لے کے اور پورا FBR سسٹم اس کو دیا جائے دنیا میں. کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پیچز لگا کے کام کریں. اب جو مصیبت آئے گی حسین صاحب کہ کسی آدمی کے اندر, کس کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ ایک کمپنی کو کانٹریکٹ دے دے, اور وہ پاکستان کا جو 3 بیڈنگ والا کانٹریکٹ ہے, لویسٹ پرائس والا کانٹریکٹ ہے, جب آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کو عذاب پڑ جائے گا. تو یہ کوئی عذاب مینس آپ کو نیب پکڑ لے گا؟ نہیں, ہاں نیب پکڑ لے گا. نہیں, نیب تو بعد میں پکڑے گا, آپ پکڑیں گے پہلے ٹی وی پہ چلائیں گے نا, وہ تو بعد نیب تو 2 مہینے بعد آئے گا. نہیں تو آپ دنیا کے ساتھ کمپیریزن کریں گے. بات سنیں نا, جب میں یہ کانٹریکٹ دے دوں گا نا, بلکہ کانٹریکٹ دینا تو بہت بڑی بات ہے, جب میں اس سے نیگوشیشن کر رہا ہوں گا نا, اس سے بات کر رہا ہوں گا, تو میری فلمیں اور سلائڈ چل رہی ہوگی ٹی وی پر. تو کیسے کام چلے گا؟ نہیں چل رہا نا, نہیں چل رہا نا. اچھا تو پھر یہ دنیا میں کیسے ہوتا ہے سر؟ دنیا میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, دنیا میں جو اکاؤنٹیبلٹی, سوال یہ ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ کیا چیز ہے, FIA کیا چیز ہے, IB کیا چیز ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں. اگر آپ نے 1 2 3 4 5 بنا دیے اور آپ نے کہا کہ جی آپ کو میں اٹھا لوں گا, بیفور لائر بیٹھے بتائیں گے, جرم بعد میں بتاؤں گا, اٹھاؤں گا پہلے. ہاں ٹھیک ہے, 90 دن رکھ لوں گا آپ کو. 90 دن رکھ لوں گا آپ کو. تو مجھے بتائیے کون سا آدمی جس کو اپنی عزت پیاری, میں مگر اس پہ بعد میں آتا ہوں, میں پھر آپ سے ایک اور بات کہہ رہا ہوں, وہ تو بعد میں آئے گا نا. میں تو ابھی FBR کے کمرے میں اس بندے سے بات کرنا شروع کروں گا تو میری سارے کاغذ 80 چینل میں سے 40 چینل میرے خلاف چل رہے ہوں گے اور 40 چینل میرے فیور میں چل رہے ہوں گے. آپ کو اس کی پرواہ ہے؟ پرواہ نہیں, پرواہ مجھے نہیں ہے. سر مجھے بتائیے کہ جب میرے پاس شام کو, جب میں چیئرمین FBR ہوں گا اور شام کو لکھا ہوگا کہ میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, میں نے سے پیسے بنائے, وہ کہہ رہا ہوگا پبلکلی ایک آدمی بیٹھا ہوا کہ اس چبر صاحب نے پیسے بنائے, تو آپ بتائیں میں کیا, کیسے, کتنے دن برداشت کروں؟ کل آپ اس کو کورٹ میں جا کے ڈیمیجز کلیم کریں. ابھی سر تو میں مجھے بتائیں میں چیئرمین FBR کا کام کروں یا کورٹ میں ڈیمیجز کلیم کروں, یا مجھے بتائیے میرا سوشل پوزیشن کیا ہوگی. جب میرے پاس شام کو ٹی وی پہ چل رہا ہے, میں چیئرمین تھا, جب میں چیئرمین تھا, میں نے عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ مجھے نوٹ ڈاؤن کر دیں کہ میجر مسئلے کیا ہیں FBR کے. میں نے ایک سادے کاغذ پہ نوٹ ڈاؤن کر کے ان کو کاغذ بھجوایا تھا. 15 منٹ بعد ٹی وی پہ چل رہا تھا شبر صاحب چیئرمین FBR کا, عمران خان کو کھلا خط. سر آپ اس چیز کو, یہ خط ڈسکلوز کس نے کیا؟ سر یہی تو میرا سوال ہے نا, میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں, اس ملک میں ہر چیز سیکریٹ ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو آپ نے پیپر پہ لکھا, میری بات سنیں نا, جب آپ لوگوں کی پرسنل اسسمنٹس, وہ نوٹس جو ایشو کر رہے ہیں, وہ نوٹس کی کاپی ٹی وی پہ چلاتے ہیں اور پیمرا کوئی نہیں ایکشن لیتا کہ یار یہ کیسے چل رہا ہے, یہ تو ایک آدمی کا فار ایگزامپل پینڈورا باکس کا کیس ہے, آپ کس بنیاد پہ انفارمیشن آپ ریلیز کر رہے ہیں پاکستان ٹی وی پر, کس نے آپ کو انفارمیشن دی ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں جو آپ یہ سمجھائیں نا کہ یہ آپ سمجھتے ہیں آسان ہے. میں اس پوزیشن میں بیٹھ کے آیا ہوں نا, میں کیوں آ گیا چھوڑ کے, اس لیے چھوڑ کر آ گیا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ شام کو جب میں گھر آؤں تو 5 ٹی وی پہ پوزیشن چل رہی ہوں کہ یہ ہو گیا. میں ایک اپنی گیسٹرو کا ٹیسٹ کرانے کے لیے گیا, ٹی وی پہ چل گیا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو میں اب یہ مجھے بتائیے نا کہ یہ میں آپ کر رہا ہوں, نیب تو بہت بعد میں آتی ہے. جو پاکستان کا میڈیا اور میڈیا ٹرائل میں ہر پاکستان کے ہر بندے کا اپوزیشن ہو یا پاور میں ہو, جو 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہوتا ہے, اس میڈیا ٹرائل کے ساتھ میں آپ کو بالکل سنسیئرلی آج کہہ رہا ہوں. سر میری آپ گزارش سنیں, آپ نے سادے پیپر پہ ایک کاغذ لکھا جی, آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو دیا. اب 3 آدمی, ایک تو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر, یا تو انہوں نے بھائی وہ جو پی این جا رہا ہے نا, اس نے اسٹیپل کھولا, اپنے موبائل پہ ٹیلی فون کیا, اس کو فوٹو کیا, دے دیا. تو اتنی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا کہ یہ پی این نے دوسرے دن اس کو ریموو تو کرائیں. ریموو کر دیا میں نے, اگلے دن پھر یہی ہوگا. میری بات سمجھو, جو بھی پاکستان میں کام ہوتا ہے وہ فائل پہ ہوتا ہے نا. آج جو فائل لے کے چپراسی پی این جا رہے ہیں, ان کو کتنی دیر لگتی ہے موبائل سے اس کی فوٹو کرنے میں؟ آپ تو پھر اس کا مطلب تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پھر ملک میں ٹھیک ہوگا ہی نہیں سسٹم. آپ مجھے بتا دیں کون سی چیز ہے جس پر ہم کنسٹرکٹیو ڈیسیژن لے سکے؟ آج سے نہیں, پچھلے تقریباً جب سے یہ میڈیا کی کہانی مشرف صاحب نے شروع کی ہے, آپ مجھے ایک چیز بتا دیں جس پہ ہم نے کنسٹرکٹیو ڈیسیژن لیا ہے. اچھا یہ بتائیں, اس وقت آپ یہ بتائیں, میں نے اپنی سب سے بڑی فرم کی سینئر پارٹنرشپ چھوڑ دی, میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, عمران خان کی دوستی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, میں نے اپنی فیملی کو چھوڑ کے, میں آپ کے خیال میں کیوں چھوڑ کے آ گیا؟ اب ہر بندہ کہتا ہے آپ بھاگ کر آ گئے, چھوڑ کر آ گئے, کیوں آگے چھوڑ کے؟ میں صرف اس وجہ چھوڑ کر آ گیا کہ مجھے یہ میڈیا ٹرائل نہیں چاہیے صبح شام. اچھا وہ تو میڈیا ٹرائل کے بعد
مجھے یہ الٹیمیٹلی نیب کا ٹرائل نہیں چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر شبر زیدی صاحب گھر بھی بیٹھ جائے فرگوسن اس کو پھر بھی پیسے دے گا. یہ بتائیں کہ اس وقت FBR کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے؟ لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ ڈیٹا چوری ہو گیا, لیک ہو گیا, ہیک ہو گیا, اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوا. آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ FBR کا جو سافٹ ویئر سسٹم ہے وہ ہیک ہوا تھا نا جی. وہ اور ہیکرز کے پاس کیا چیز ہے وہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, مگر جو سسٹم آج لگے ہوئے ہیں وہ کل پھر ہیک ہو جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو. اوکے, میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آج جو سسٹم لگے ہیں وہ کل ہیک ہو جائیں گے, ہیک ہونے کے علاوہ وہ بند ہو جائیں گے. دیکھیں ابھی آپ کی 30 ستمبر کو لاسٹ ڈیٹ تھی ریٹرن کی. آپ کو پتہ ہے کیوں ایکسٹینڈ ہوئی ہے؟ آپ نے وہ لیٹر پڑھا ہے؟ جو ایکسٹینشن کا لیٹر ہے وہ پڑھا ہے آپ نے؟ اس پہ لکھا ہے ہم نے اس لیے ایکسٹینڈ دی ہے کہ ہمارا IT سسٹم ہمارے ریٹرن کو لوڈ کو اٹھا نہیں پا رہا ہے. اچھا, یہ لکھا ہے نا. اچھا, اب آپ ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے ایک چیز بتائیں کہ اگر یہ ہمارا FBR کا پورا ڈیٹا ہیک ہو جاتا ہے تو پاکستان کو نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان کی حد تک نقصان شاید بہت بڑا نہیں ہو, مگر یہ پاکستان کے بزنس مین کی کانفیڈنس کو شٹل کر دیتا ہے. کیونکہ دیکھیں میری بات سمجھیں, سب سے بڑا جو ایشو اس پاکستان میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کسی بھی انسان کی انکم ٹیکس اسٹیٹمنٹ دنیا کے کسی لاء میں سیکرٹ ہے. آپ کسی کی بھی انکم ٹیکس کی ڈیٹیل نہیں دے سکتے کسی اور کو. پرائم منسٹر آف پاکستان بھی مجھے کہے نا کہ آپ, جب میں چیئرمین FBR تھا, اگر مجھے کہے کہ مسٹر ایکس کی بلوچ صاحب کی اسٹیٹمنٹ دے دیں, میں لیگلی نہیں دے سکتا. اگر آپ نے قاضی فیض عیسیٰ کا کیس کو ججمنٹ کو پڑھا ہو نا ڈیٹیل میں, تو اس میں کورٹ کا ایلیگیشن ہی یہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پارٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ایشو نہیں ہے کہ فیکٹ کیا ہے, ہمارا یہ ایشو ہے کہ کیس نکلا کیسے, یہ انفارمیشن نکلی کیسے. تو یہ پاکستان میں کیسے نکل رہی ہے؟ سر یہی تو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہی تو ہمارا پرابلم آ گیا ہے نا سر. کہ دیکھیں میں جب چیئرمین تصویر بنا کے میڈیا کو دے دیتا ہے. جب میں چیئرمین FBR تھا میں نے ایک انسٹرکشن ایشو کی کہ کسٹم ہاؤس میں کلیئرنگ ایجنٹ کی انٹری بند کر دیں. ٹھیک, نہیں امپلیمنٹ ہوئی. ہمارے کسٹم والوں نے تقریباً ہڑتال کر دی. انہوں نے کہا نہیں سر انٹری بغیر تو ہم کام ہی نہیں کر سکتے. میں نے دیکھیں نا, جب کلیئرنگ ایجنٹ اندر جا رہا ہے اور وہ GD بھرنے کے ٹائم کو نوٹ کر رہا ہے, آپ کو کیا پتا وہ کون سی والی کی فوٹو لے کر آ رہا ہے. دیکھیں نا, یہ جو ہمارا موبائل فون آ گیا, سیل فون, اسمارٹ فون آ گیا, اس نے ہماری سیکریسی کے سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. اب دیکھیں نا, وہ اندر گیا کلیئرنگ ایجنٹ, اب آپ کی GD چل رہی ہے, اس وقت اسکرین پر اسے فوٹو کاپی کر لی, لا کے چلا دی کہ صاحب نئے پاکستان میں ایسا کیا ہے جو اچھا ہوا ہے؟ تھوڑا سا تو کچھ بتائیں نا. نئے پاکستان میں اچھا یہ ہے, اور میں اس کو ایگری کرتا ہوں, نئے پاکستان میں جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کسی فائنینشیل اسکینڈل میں انوالو نہیں ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں. ٹاپ لیڈرشپ کون؟ مطلب جہانگیر ترین صاحب, زلفی بخاری صاحب, یہ مطلب یہ ٹاپ میں یہ فائنینشیل اسکینڈل میں انوالو نہیں. میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ کیوں, اگر شوگر اسکینڈل میں انوالو ہے تو کیوں نہیں چلا رہے آپ, آگے چلائیں. شوگر اسکینڈل کیوں نہیں چل رہا ہے؟ میں واپسی آتا ہوں آپ سے, پھر مہنگائی پہ ہم بات کرتے ہیں آپ سے تفصیلاً. ایمبیسڈر JR بلوچ صاحب, یہ جو گلوبلی مہنگائی ہوئی ہے, جو PTI کی جو لیڈرشپ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کووڈ کا امپیکٹ ہے. کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ کیا دنیا میں بھی مہنگائی اسی طرح سے ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیفور آئی گو ٹو یور کوسچن, میں تھوڑی سی انٹرونشن ود ڈیو رسپیکٹ ٹو شبر زیدی صاحب. آپ نے بڑا فنڈامنٹل کوسچن کیا تھا کہ جو ڈیٹا لیک ہوا ہے FBR سے, اس کا ہمارے اوپر کیا امپیکٹ ہے. جی سر. میری, بیکاز آئی بین ریڈنگ دا پیپرس, میرا اسسمنٹ یہ ہے کہ دس لیک اور دس ہیکرس آر موسٹ لائکلی اور اینیمی کنٹری, موسٹ لائکلی. سو انڈیا ہو سکتا ہے, اسرائیل ہو سکتا ہے. جی نہیں, اٹ از ناٹ اونلی اوور رائٹ, اٹ از ناٹ دیٹ. اب جو 5th جنریشن جنگ کی بات ہم کر رہے ہیں, اس میں آپ پہ وار سرحد سے زیادہ آپ کی اکانومی پہ ہوگا. ٹھیک. اس سے زیادہ وار آپ کے بینکنگ سسٹم پہ ہوگا. اس سے زیادہ آپ کی جو انٹرنیٹ کی جو ونربلٹیز ہیں وہ ہوگا. ڈونٹ فرگیٹ کہ ہمارا ایک دن کے لیے پورے کا پورا وابڈا کا گرڈ جو ہے وہ بند ہو گیا تھا, اینڈ نو بڈی ٹولڈ اس واٹ ہیپنڈ ٹو اس. تو سر اس وقت جب آپ کے ساتھ انٹرنیٹ ہے, یو ہیو ناٹ ٹیکن انف precautions, number 1. Number 2, millions of people's data is, today data is the weapon, sir. Data is just not knowledge. That's a weapon. Weapon to make money, weapon to even defeat an enemy. یہ اس کو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کیوں, why this was suppressed, why it was done hush hush and no further has been done. But definitely میں آپ کے اس وساطت کے ساتھ ضرور کہوں گا کہ if somebody is listening, please do it immediately. This is part of the war of your enemies on Pakistan.
sorry. You are calling Now it a fifth generation war. Now I'll come to your question. देखिए, Inflation is a ग्लोबली तो मसाइल हैं, कोई शक नहीं है कि दुनिया में है, लेकिन आई थिंक हमारा मसला उससे ज़्यादा फंडामेंटल अपने फंडामेंटल्स का है. वी आर ए एग्रो बेस्ड कंट्री. वी आर not even the middle ranking industrial country. We are just in the basic industry. तो मुझे नहीं पता कि हमारी कितनी कपलिंग उन सप्लाई चेन के साथ है जिस वजह से बाकी दुनिया के अंदर डेवलप कंट्रीज के अंदर स्लम्प आया है. हमारा अगर मसला है तो वो ज़्यादा फंडामेंटल्स का है. दैट इज़ वी आर स्पेंडिंग मोर देन व्हाट वी आर अर्निंग. बड़ी वाज़ेह बात है, ठीक है. देन जो हम स्पेंड भी कर रहे हैं उसमें आपका जो ऐसा इस्तेमाल है, फॉर एग्जांपल जो लास्ट इंपोर्ट बिल आपका बढ़ा उसमें $1.5 बिलियन सिर्फ गाड़ियों में चला गया. व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन, मुझे बताइए. ये जो बड़ी बड़ी जीपें, क्या फ़ायदा हुआ आम आदमी का जब आपका 70% पॉपुलेशन देहात में रहती है, उस 70% का भी तकरीबन 35 to 40% बिलो पॉवर्टी लाइन है. यू नीड ए एंटायरली डिफरेंट व्हाट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी चाहिए, पूरी की पूरी एक नया ब्लूप्रिंट चाहिए. सर इस पे काम नहीं चलेगा. IMF, वर्ल्ड बैंक के थॉट प्रोसेस नहीं चलेंगे. हमारा अपना इंडिजिनस दिमाग चलेगा जिसने फील्ड के धक्के खाए हो, जिसने पसीना खाया भी हो, सूंघा भी हो, देखा भी हो, हमारे देहात में जाने वालों का, हमारे छोटे छोटे कस्बों में जाने वाले का. देन ही वुड नो कि ये हमारी इकोनॉमी है क्या और किस तरह हमने चलानी है. फिर सबसे अहम चीज़, unless you put your people at the top, at the center of your thought process in terms of economic planning, social planning, आपकी कोई भी प्लानिंग सही नहीं होगी. इस वक्त अगर है तो देखिए, बैंकर always sees the people as a customer, और जो with due respect to again जबर साहब, anybody who is like a tax collector, he sees the citizen as a taxpayer. खुदाया, आई वॉन्ट ए पर्सन हु सेज कि ये मेरा हम वतन है, मैं उसको हम वतन समझ के अपनी प्लानिंग करूं. यहाँ हर बंदा चोर 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 चोर, या खुदा फिर ये मुल्क चोरों का है क्या? राइट, दैट इज नॉट द केस. बिल्कुल ठीक तो है. पूरी बलोच साहब हम वापस तमाम चाहिए, आपको नई थिंकिंग चाहिए. राइट. ज़ुबैर हाशमी साहब, आप मुल्क के लीडिंग वकील हैं. मुझे आप ये बताएं, जो भी हम जितने भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं उसमें बात हो रही होती है कि हम फ़लाँ प्रोजेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कल नेब ने हमें उठा लेना है. कि आप समझते हैं वाकई नए पाकिस्तान में आज भी नेब उसी तरह से इंजीनियरिंग कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया हुसैन तैयब साहब मुझे प्रोग्राम में बुलाने का. मैं इसका जवाब कुछ यूँ दूँगा कि शायद नए पाकिस्तान में नैब कुछ ज़्यादा ही आज़ाद हो गया है. अच्छा. और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात तो अपनी जगह पे, मगर जो पॉलिटिकल विल उसके पीछे होनी चाहिए थे और जिसका 3.5 साल बाद गवर्नमेंट ने इजहार किया इस ऑर्डिनेंस की सूरत में, जो ये मौजूद है, ये गवर्नमेंट के आते ही दूसरे तीसरे महीने में आ जाना चाहिए था, ताकि एक बिजनेसमैन, एक ब्यूरोक्रेट और एक जो स्टेट फंक्शनरी है वो आराम से अपना काम चला सके. जैसे जैदी साहब भी अभी फरमा रहे थे, हर जगह जो हर्डल्स हैं वो नैब की वजह से हैं, और उसमें कोई भी काम इसलिए सही तौर पे नहीं हो पा रहा कि हर ब्यूरोक्रेट को, हर डिसीजन मेकर को हर वक्त ये डर खौफ है कि जैसे ही वो अपनी सीट से उतरेगा तो उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट हो जाएगी. और नैब के अलावा दूसरा जो इसमें पार्ट है, वो मैं बहुत माजरत के साथ, जो आपका शोबा है मीडिया ने इतना हाइप क्रिएट कर दी है हर मामले में कि कोई भी स्टेट फंक्शनरी काम करने को बता रहे थे सारी चीज़ें मीडिया के बाद कोई काम करने को तैयार नहीं है. अगर दो इन स्टेट ऑर्गन नैब को या मीडिया को अगर लगाम डाल दी जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक पाकिस्तान के मसले मसाइल हल हो सकते हैं. और इसके अलावा जो पॉलिटिकल विल चाहिए लीडरशिप को, वो मैं समझता हूँ कि शायद इमरान खान साहब में भी वो पॉलिटिकल विल नहीं है जिसकी तवक्को हम उनसे कर रहे थे. उनके डिसीजंस आप देखिए कि 3 साल 3.5 साल गुजरने को हैं, तो जो उन्होंने वादे शुरू में किए थे वो आज तक उसका आगाज़ भी नहीं कर सके. बेसिकली इसमें इशू ये है, पाकिस्तान की सियासत में जो सबसे बड़ा इशू है या हैंडीकैप है, वो ये है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको रियलिटी का कभी एहसास ही नहीं. वो सब बहुत बड़े लोग हैं, बिलियनर्स लोग हैं या बहुत बड़े लीडर्स हैं जिनको फील्ड में आने का कोई तजर्बा नहीं है. उन्हें गरीब आदमी की किसी भी फीलिंग का कोई एहसास नहीं है. लेकिन जो आम आदमी है वो इससे इफ़ेक्ट हो रहा है, इसका किसी भी बड़े आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये वो गैप है जिसकी वजह से
پاکستان کی پالیٹکس حقیقت پر مبنی نہیں رہی ہے. جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ 21-22 کروڑ غریب لوگوں کا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن ان کی تعداد 40-50 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے, جو پورے ملک کو رول کر رہے ہیں, جو 1% یا 2% آف دی ایلیٹ کلاس کہلاتے ہیں. تو جب تک گراؤنڈ ریئلٹیز سامنے نہیں آئیں گی, جیسے بلوچ صاحب نے کہا کہ جو پسینہ بہانے والا ہے, جو پسینہ جس کا نکلتا ہے کام کرتے ہیں, جب تک آپ پالیسی میکنگ میں یا ڈیسیشن میکنگ میں اس کو اوپر لے کے نہیں آئیں گے, تب تک یہ سارا آرٹیفیشل سسٹم ہے, یہ یوں ہی چلتا رہے گا اور یوں ہی کولیپس ہوتا رہے گا. رائٹ. شبر زیدی صاحب, اسپیسیفک سوال, یہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ڈالر کو فریز کیا ہوا تھا آرٹیفیشلی جس کو کہتے ہیں, وہ ٹھیک تھا یا 173 ٹھیک ہے؟ دیکھیے اگر آپ ایک اجازت دیں, جی سر, جو بات ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے نا, وہ اس کو صرف ہم ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایلیٹ کیپچر کا شکار ہے ملک. ایلیٹ کیپچر, اس کو ایلیٹ کیپچر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں مجھے 1% بھی شک نہیں ہے. اور اس میں سب سے افسوس کی بات ہے کہ جب غریب ایلیٹ بنتا ہے نا تو بڑا ایلیٹ بن جاتا ہے. جی, ایلیٹ تو ایلیٹ ہوتا ہے نا. ہمارے ملک میں جب غریب ایلیٹ بنتا ہے تو زیادہ بڑا ایلیٹ بن جاتا ہے, جس کی مثال, سب سے بڑی مثال ایم کیو ایم کے ایم این ایز ہیں کہ وہ غریبوں سے اٹھے اور وہ ایلیٹ بن گئے. ٹھیک. تو یہ ملک ایلیٹ کیپچر کا شکار ہے. دونوں میرے ساتھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب ایلیٹ کیپچر سے آپ کی جان کیسے چھٹے گی, کیونکہ ہر ڈیسیجن جو ہے وہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ایلیٹسٹ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ریئل, جو آپ کا گراؤنڈ, جو ریئلٹی والے لوگ ہیں, ان کا ویو کون سمجھے گا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے پاکستان کا, اور جب تک یہ بنیادی سوال حل نہیں ہوگا تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ خراب. کمنگ بیک ٹو دا ڈالر روپی پیرٹی, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 2 طریقے ہو سکتے ہیں ڈالر روپی کو مینیج کرنے کے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مینیج کریں اور جو آپ کا ریزروز ہیں ان کو استعمال کریں ڈالر پیرٹی کو کم رکھنے کے لیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب مارکیٹ میں ڈالر ڈالتا ہے تو وہ اس سے وہ ڈالر کو مینیج کرتا ہے. یہ اس طریقے سے اسحاق ڈاٹ صاحب اس کو مینیج کر رہے تھے. وہ ٹھیک تھا یا نہیں؟ نہیں, سوال اب اس پہ آتا ہوں. اچھا, جب اسحاق ڈاٹ صاحب تو 2018 میں جب گئے, 2018 میں گورنمنٹ ختم ہوئی ہے نا یہ والی, تو پاکستان ورچولی بینک کرپٹ تھا. پاکستان کے پاس اگلے 2 مہینے کے لیے ایل سی کے ڈالر نہیں تھے. ٹھیک. یہ 30 میں نے شاید آپ کے ایک پروگرام میں, آپ کے گئے پروگرام میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ 30 جون 2018 کو آپ کی پوزیشن کیا تھی. سب سے بڑی غلطی عمران خان کی جو کی گورنمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جس دن عمران خان نے گورنمنٹ میں جانا تھا اس دن آئی ایم ایف میں جانا تھا. یہ جو آپ نے 1 سال نکالا نا آئی ایم ایف میں نہیں جائے بغیر, وہ اس نے آپ کی فاؤنڈیشن کو ہلا دیا پالیسی. یہ غلطی تھی, بہت بڑی غلطی تھی, بہت بڑی غلطی تھی. اور میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے عمران خان کو اپریل 2019 میں کنونس کیا تھا کہ آئی ایم ایف میں چلے جائیں. یہ اس جملے کو ورچولی کرپٹ کو دوبارہ ڈیفائن کریں عوام کے لیے. کیا اس سے اسحاق ڈالر کو فائدہ تھا؟ نہیں, اسحاق ڈالر کو فائدہ نہیں تھا. دیکھیں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اکنومی پاکستان کی چلا رہے ہیں یا اکنومی اپنی کسی گورنمنٹ کے لیے چلا رہے ہیں. اب ہمارے ملک میں آج اگر ڈالر, آج یہ سپوز کریں یہ ڈالر کسی طریقے سے میں کر دیتا ہوں 130 روپے کا, اب سب لوگ کہیں گے پاکستان اچھا ہو گیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, پاکستان اچھا نہیں ہوگا. مہنگائی بھی تو کم ہوگی. نہیں نا, سنیں 2 الگ چیز, مہنگائی کو بھی ڈالر سے ریلیٹ نہیں کریں, میں مہنگائی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک پرسیپشنل ویو بن گیا ہے کہ اگر ڈالر کم نیچے ہوگا تو اچھا ہے. میرے حساب سے آج پاکستان میں ڈالر کی پرائس, میں ابھی اکاؤنٹنٹ ہوں, میں بھی نکال کے آ رہا تھا, ہماری ڈالر کی ریئل پرائس ہونی چاہیے 165 ہونا اور چاہیے, آج وہ 174 پہ چلا گیا. یہ جو ڈفرینس ہے نا 65 کا اور 74 کا, 9 روپے کا, یہ ہے جوا. یہ اس میں جوا ہو رہا ہے. یہ کون کھیل رہا ہے؟ یہ جوا کھیل رہا ہے پاکستان کا ہر آدمی. ایون میری بیگم بھی کھیل رہی ہے کہ 2000 روپے رکھیں, ڈالر لے لو, روپی بڑھ جائے گا. جبکہ انکریز شاید اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس جوئے کو ختم کرنے کا پرسیپشنل ایشو ہے. یہ دیکھیں, آپ نے جب یہ ڈالر بڑھا گھٹا تو آپ کے ملک بوستان صاحب ٹی وی پر آئے, انہوں نے کہا جی ڈالر کی پرائس اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ڈالر افغانستان جا رہا ہے. اٹ واز اے ٹوٹلی رانگ اسٹیٹمنٹ. ڈالر افغانستان نہیں جا رہا, ڈالر افغانستان سے آ رہا ہے. ٹھیک, وہ تو دبئی بھی جا رہا ہے. ہاں, دبئی جا رہا ہے, غلط کہ نا. اب اگر آپ جوا کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور جوئے کے اندر سارا کھیل ہو رہا ہے, تو یہ ساری گیملنگ ہو رہی ہے, یہ سارا اسپیکولیشن ہو رہا ہے 9 روپے کا.
دیکھیں 168 کی ویلیو ہے ہماری اس وقت. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کیلکولیٹ کر کے آ رہا ہوں. 168 سے زیادہ ویلیو نہیں ہو سکتی ہماری اس وقت ڈالر کی. ہم کھیل رہے ہیں 174 پر. ٹھیک ہے, ابھی کل پرسوں شوکت صاحب کو واپس آنے دیں, ان ایکسچینج والوں کو الٹا لٹکائیں گے, یہ واپس 4-3-4 روپے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ یہ سارا افغانستان کا قصہ کوئی نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو تھنک کہ چائنا نے اپنی کرنسی کو پچھلے 20 سال سے انڈر ویلیو کیا ہوا ہے. وہ ایکسپورٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی کرنسی کو انڈر ویلیو رکھیں گے, اوور ویلیو رکھیں گے, یا صحیح ویلیو پہ رکھیں گے. اسحاق ڈار صاحب نے انڈر ویلیو کیا ہوا تھا, اور اگر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں, وہ ایکسپورٹ کے لیے ٹھیک تھا نہیں. اسی لیے آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں ایکسپورٹ تھی 21 بلین, اور نواز شریف کی گورنمنٹ ایکسپورٹ تھی 20 بلین. آپ کو پتہ ہے نواز شریف کے زمانے میں پورے 5 سال میں ایکسپورٹ 20 سے کراس نہیں کی. ابھی 28 کیسے ہو گئی؟ ابھی آپ کے انسینٹیو ہو گئے نا, ایکسپورٹر کی تو ایسی لگ گئی. ایکسپورٹر کے پاس تو 20 روپے وقت کے آ گئے نا, آپ سمجھے نا, ڈالر بڑھ گیا نا, ختم ہو گیا نا. ایکسپورٹر نے تو سارا خرچہ روپے میں کیا ہے, اس کے بعد واپس جو آ رہا ہے وہ تو 100 روپے کی جگہ میں 120 روپے آ رہا ہے, اس کی تو 20 روپے گھر. دوسرا سوال یہ آئل پرائسز کے ساتھ مہنگائی کا کیا تعلق ہے؟ اب آگے چلے. جو بلوچ صاحب کہہ رہے تھے انٹرنیشنل پرائسز, آج جو اکنامسٹ آیا ہے نا, آج کا جو اکنامسٹ رسالہ آیا ہے, اس میں آج انٹرنیشنل کموڈٹی پرائس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے. وہ بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, فیئر انف, وہ بڑھ رہی ہے. پاکستان میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان میں 2 طرح کا انفلیشن ہے. ایک وہ انفلیشن ہے جو اسٹیٹ بینک کی عمارت کے اندر دکھا جاتا ہے کہ اتنا ڈیٹ ہے, اتنا یہ ہے, تو یہ انفلیشن کی طرف آ رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو حرام کا اور کرپشن کا پیسہ ہے, اس کا والیوم کیا ہے, اور وہ کہاں لگا ہوا ہے اس وقت بتائیے. یہ مارکیٹ میں, جس سے جو آپ کی جو کموڈیٹیز کی مارکیٹ میں, پھلوں کی مارکیٹ میں, یہ سارا کرپشن کا پیسہ. یہ تو آپ کا نعرہ تھا کہ میں آ کے اس کو ٹھیک کروں گا. میں اسی لیے باہر آ گیا. میرا نعرہ یہی تھا نا, میں تو جانتا ہوں نا اس کام کو, مجھے پتا تھا کس کا پیسہ ہے, کہاں لگا ہوا ہے. ابھی آپ جائیں نا, آپ پوچھ لیں. آپ نے بھی چینی کی بات کی تھی نا, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے چینی کی بات کی تھی. چینی کتنی ملے ہیں پاکستان میں؟ 83. ڈیلر کتنے ہیں؟ 23. ملے 83 ہیں, ڈیلر 23 ہیں. ان ڈیلروں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ 83 ملوں کی چینی اٹھاتے ہیں. وہ پیسہ کس کا ہے؟ وہ ڈیلر کا نہیں ہے, وہ پاکستان کا ٹوٹل بلیک منی پول ہوتا ہے, حرام خوری کا پیسہ پول ہوتا ہے. اس کی کراچی میں مارکیٹ ہے, میں آپ کو مارکیٹ دکھا سکتا ہوں, اس کا ریٹ آف انٹرسٹ ہے 1% پر منتھ. وہ سارا پیسہ سنیں, وہ سارا پیسہ مارکیٹ میں لگا ہوا ہے جو آپ کی انفلیشن کو یہاں پہ لے گیا ہے, اور وہ بھی اور بڑھ لے جائے گا اگر آپ اس کیش اکنامی کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے. سر تباہ ہو جائے گا. آخری سوال میں آپ سے کروں, جب ڈالر 137, ڈالر کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا سوال سوری, جب آئل 137 ڈالر پر بیرل تھا, مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں تھی. ابے بھائی اس وقت جب ڈالر 0 پر بیرل ہے, مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں تھی. یہ اس سے مہنگائی کا کیا تعلق؟ بات سنو, زرداری صاحب کے زمانے میں آئل 100 روپے $100 پر بیرل میں چلا گیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ پیٹرول کی قیمت کم تھی. کیوں کم تھی؟ اس لیے کہ روپی کا ویلیو زیادہ تھی. اب اس وقت $80 ہے, مگر روپی کی ویلیو کم ہے, اس لیے پرائس آگے بڑھ گئی ہے. مگر میں پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آلو, پیاز, ٹماٹر, کیلا, چنے کی دال, مرچ, اس کے اندر ڈالر کا فیکٹر صرف 1% ہوگا. آئل کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں, نہیں ہے نا, میں یہ سمجھانے کی کوشش یہ تو کر رہا ہوں آپ کو. چنے کی دال, آلو, پیاز, ٹماٹر میں 1% یا 2% ہوگا. Who is responsible for مہنگائی؟ کرپشن, منی اینڈ آڑتی. آپ مجھے, آپ تو ڈیلر سے بلانگ کرتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹھٹا میں ٹماٹر کا کیا پرائس ہے اور کراچی میں کیا پرائس ہے؟ اوکے, میری ٹھٹا میں زمینیں ہیں, میرا بیٹے کی زمینیں ہیں, اس کا جو پرائس, جس پرائس سے وہ ٹماٹر بیچتا ہے نا, اس سے 4 گنا ملتا ہے کراچی میں, 4 ٹائم. اگر ہم بیچتے ہیں نا 4 روپے کلو, یہاں پہ اگر وہاں پہ 100 روپے تو یہاں 400 ہو جائے. 400 روپے. آپ کوئی کموڈیٹی اٹھا لیں, کوئی چیز اٹھا لیں, کوئی بھی. صحیح بات کی تھی انہوں نے, ہم ایگریکلچر کموڈیٹی ہیں, ایگریکلچرسٹ کو بھی پیس رہے ہیں, اور درمیان میں کنزیومر کو پیس رہے ہیں, درمیان میں مڈل مین بیٹھا ہوا ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے یا پروونشل؟ یہ کسی کا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ حرام خوری کا سبجیکٹ ہے. تو کون ریسپانسبل ہے؟ یہ اس کا نتیجہ ہے, یہ اس کا علاج ہے, کیش اکنامی پہ ہاتھ ڈالیں. میں نے کیا شروع کیا تھا؟ تو فیڈرل گورنمنٹ کا یہ جو میں نے شروع کیا تھا نا, یہ کیا تھا؟ جی,
کہ وہ جو آپ 40,000 روپے LIC لیتے ہیں. سر نہیں, وہ حرام خوری کر لے, پیسے کا کرے گا کیا, کھائے گا تو نہیں نا, وہ خرچ کرے گا نا. میں خرچے پہ ہاتھ ڈالنا تھا. رائٹ. بلوچ صاحب آپ کا فائنل کمنٹس, اس ملک کا یہ جو گورکھ دھندا ہے یہ سمجھنے کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے, عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو سمپل سا چاہیے کہ یہ گورننس ٹھیک کیسے ہوگی اور کب ہوگی. آئی تھنک آپ نے بالکل بنیادی سوال کو پوچھا ہے مجھ سے, واٹ از کالڈ گڈ گورننس. یس, گڈ گورننس اسینشلی 2-3 پلرس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اینڈ اٹ اسٹارٹس وتھ واٹ از کالڈ باٹمز اپ پلاننگ. ہمارے ہاں وہی چیز جو بار بار مختلف طریقے سے کہی جا رہی ہے کہ اٹ از ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے. باٹم اپ کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً سب سے اہم چیز جہاں سے ہمارا پروسیس سپلائی چین شروع ہونی چاہیے وہ ہے فارم. تو فارم ٹو سٹی کمیونیکیشن, مطلب روڈ کیسا ہے, ٹرانسپورٹ کیسا ہے, اس کی پرزرویشن کیا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری پوری پلاننگ وہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ جناب ٹماٹر ہوا ہے, یہ 2 مہینے چلے گا, اتنے ٹن ہوگا, اتنے ٹن اس کی کنزمپشن کراچی میں ہے, باقی جو سرپلس ہوگا کیا کریں گے, کچرے میں پھینکیں گے, اس کا پلپ بچائیں گے یا اس کی ویلیو ایڈیشن کریں گے. عام ہمارا جو ہے اس وقت لائک 500,000 ٹن ہوگا, 2 ملین ٹن, آئی تھنک اباؤٹ 2 ملین ٹن ہماری پروڈکشن ہے, وہ تقریباً 2 مہینے چلتا ہے. ہماری اپنی کنزمپشن تقریباً 1 ملین ٹن ہے. 1 ملین ٹن ہمارے پاس فالتو بچ جائے گا, کیا کریں گے اس کا, کیا ہم سب ایکسپورٹ کر دیں گے, کریں گے تو کس کس ملک کو کریں گے, اور ہمارا پورا سسٹم یہ بتانا چاہیے. اور یہ بچ گیا, اس کی ویلیو ایڈیشن کیا کریں گے. میں کہتا ہوں سر ہماری جو سالویشن ہے اٹ از ان یور فیلڈس. آپ کو اللہ نے اتنی پیاری زمین, اتنا بہترین موسم, اتنا پانی دیا, زرخیز بنایا ہے, دنیا میں سب سے بہترین کینال سسٹم ان دا ورلڈ, سب سے زیادہ. آپ کچھ بھی نہ کیجئے, اپنے فارم کو, اپنے فارمرز کو آباد کیجئے, ان کی عزت کیجئے, ان کو خوشحال کیجئے, پاکستان خوشحال ہو جائے. رائٹ. زبیر ہاشمی صاحب, آج ہم نے میکسیمم ٹائم جو ہے وہ شبر زیدی صاحب کو دیا کیونکہ یہ اکنامکس کا پوائنٹ تھا. آپ یہ بتائیں, یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے 3-3.5 سال تو ہو گئے ہیں, کیا آپ ہوپفل ہیں کہ یہ جب 5 سال کے بعد جائیں گے تو کچھ آپ جیسے قانون لے کے آئے ہیں کچھ ایسے بنا کے جائیں گے جس سے ملک کا سمت ٹھیک ہوگا؟ میں بالکل بھی متفق نہیں ہوں سر. اس میں صرف اس گورنمنٹ کا پرابلم نہیں ہے. من حیث القوم, میں بہت تلخ بات کرنے جا رہا ہوں, اس کے لیے میں پوری قوم سے معذرت چاہتا ہوں. من حیث القوم ہم سب لوگ کرپٹ ہیں, من حیث القوم ہم ذہنی طور پہ سب لوگ بینکرپٹ ہیں, دیوالیہ ہیں ہم ذہنی طور پہ. ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں, عملی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے. جب تک من حیث القوم آپ ٹھیک ہونے کی نہیں کوشش کریں گے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. جتنا روڈ میپ بنا لیں یا جتنا نئی پالیسی لے کے آ جائیں, جتنا قانون لے کے آ جائیں, اس کے چور دروازے اور چور راستے ہمیشہ موجود رہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ریڑھی والا ٹھیک ہوگا تو پرائم منسٹر بھی ٹھیک ہوگا, تو ایک قوم ایک ساتھ چلے گی تو ملک ٹھیک ہوگا. جی, ذہنی طور پہ جب ہم اس پرسیپشنل سوچ ہے, جیسے زیدی صاحب نے کہا تھا, جب تک ہمارے پرسیپشنز ٹورڈ آور نیشن درست نہیں ہوں گے ہمارا یہ حال ایسا ہی رہے گا اور دن بدن برا ہوتا جائے گا. زبیر ہاشمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ایمبیسڈر JR بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, شبر زیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہو. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنے آپ کو کورونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ.